مدۃ ذوالقعدہ ایک محترم اور معظم ماہ ہے جسے اسلام میں 4 حرام مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ ماہ ہے جس میں مسلمان جنگ و جدال سے پرہیز کرتے ہیں اور اپنے ربو کی رضا کے حصول کے لیے بندگی کے مختلف پہلوؤں کو فروغ دیتے ہیں۔ ذیل میں اس ماہ کے روزانہ اعمال کا مفصل شیڈول پیش کیا جا رہا ہے تاکہ ہر مومن اس برکت والے مہینے کی قدر پہچانے اور اپنے اعمال کو منظم انداز میں پیش کرے۔ ایک قبل از فجر، ایک نیت اور تہجد کے لیے جاگنا۔ روزانہ نیت کریں کہ آج رات کو تہجد ادا کریں گے، اچھے ہو کہ فجر سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے اٹھ کر تہجد کے لیے وقت مقرر کیا جائے۔ نبی نے فرمایا، رات کا سب سے بہترین حصہ تہجد کا وہ لمحہ ہے جب لوگ سوتے ہیں اور انسان اپنا نفس چھوڑ دیتا ہے۔ 2 الفی قنوت، سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کرنے اور اس ماہ میں برکت عطا کرنے کی دعا کریں۔ 3 درود شریف، تہجد سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی کم از کم 111 مرتبہ پڑھ۔ 4 اذکار مشا مشق، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 100 بار پڑھیں۔ 2 وقت فجر، 1 نماز فجر ادا کریں، 2 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مقدہ ادا کریں۔ 2 سورت فاتحہ کے بعد سورت سوئز۔ احادیث میں آیا ہے کہ سورت سوئے کی تلاوت کرنے والا اللہ کے خاص حفظ و امان میں ہوتا ہے۔ 3 صبح کے اذکار، آفتاب طلوع ہونے تک اللہ اکبر بار اور لا الہ الا اللہ بار پڑھ۔ 4 الفی صبح، پیغمبر کریم کی مشہور دعائے صبح پڑھیں۔ اللہم و ابنوے اس بہنیا او ابنوے اے مسینیا او ابنوے نہی او ابنوے نماوتا وان لیاوے اللہ عشاورہ طلوع آفتاب سے پہلے۔ 1 سورت ملک کی تلاوت، یہ سورت انسان کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتی ہی۔ روزانہ 1 مرتبہ سورت تبت، سورت ملک پڑھ۔ 2 آیت الکرسی، نماز فجر کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ۔ 3 صدقہ و خیرات، اس ماہ میں ہر دن کم از کم ایک متوسط المسلم کو روٹی پانی یا چھوٹی رقم دیں۔ صدقہ قبولیت کے دروازے کھولتا ہے۔ 4 صبح کے بعد کا وقت، 1 تلاوت قرآن، 20-30 منٹ کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، کم از کم 1 پارہ روزانہ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ 2 الفی معوذ، 3 سورت فلق اور سورت الناس 3 مرتبہ پڑھ۔ 3 الوسواس سے پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ۔ 4 گڈ مارننگ سلن، اپنے اہل خانہ اور پڑوسیوں کو سلام کریں اور خیرسگالی کا اظہار کریں۔ 5 وقت ظہر، 1 نماز ظہر ادا کریں فرض کے بعد، 4 رکعت سنت غیر مقدہ اور 2 رکعت سنت مقدہ ادا کریں۔ 2 دارود و سلام، درود ابراہیمی 111 مرتبہ پڑھیں۔ 3 اللہ کے اسماء الحسن کا ورد، اسم اللہ العظم تلاش کریں اور کم از کم 25 بار ورد کریں۔ 4 استغفار، ستغفر اللہ، کم از کم 100 مرتبہ پڑھ۔ 5 زیارات ہونے کی دعوت، رشتہ داروں اور عزیزوں کو فون کر کے احوال پوچھیں اور خوشی کا اظہار کریں۔ 6 وسط دن دوپہر، 1 قیلولہ، مختصر آرام کرشر لحاظ سے قیلولہ ایک سنت ہے، کم از کم 20 منٹ کا دن کا آرام دل کو تازگی بخشتا ہے۔ 2 نئی باتیں سیکھنا، کوئی فقہی یا اخلاقی کتاب پڑھیں، کم از کم 1 باب روز پڑھنے کی کوشش کریں۔ 3 حلقہ درس، قریبی دوستوں اور خاندان کے افراد کے ساتھ قرآن احادیث کا مل کر مطالعہ کریں۔ 7 عصر کے آثار، 1 نماز عصر ادا کریں، 2 رکعت سنت غیر مقدہ اور 4 رکعت فرض ادا کریں۔ 2 ذکر عصری، آہو آقوم مرتبہ پڑھ۔ 3 خدمت خلق، کسی مسکین بیمار کی دیکھ بھال کریں، کم از کم ہفتے میں 2 مرتبہ مستحق افراد سے رابطہ کریں۔ 8 سورج غروب کے وقت، 1 نماز مغرب ادا کریں، 3 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مقدہ ادا کریں۔ 2 سورت اخلاص فلق ناس، تینوں صورتیں ایک ساتھ 3 مرتبہ پڑھ۔ 3 دعا و استغفار، سورج غروب کے فوراً بعد دعا مانگیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ 9 وقت عشاء، 1 نماز عشاء ادا کریں، 4 رکعت فرض کے بعد 2 رکعت سنت مقدہ ادا کریں۔ 2 وتر، رات کے آخری حصہ میں وتر پڑھیں، 1 3-5 رکعت۔ 3 دعائے ابو حمزہ السمالی، کم از کم 1 بار پڑھ۔ 4 وہ باللیل، رات کے آخری تہائی حصے میں جاگ کر دعا کریں اور اللہ کے ناموں کا ورد کریں۔ 10 رات کے اعمال، 1 دعا و امن، سو جانے سے پہلے باسمک اللہ موت وا ای پڑھ کر سوئیں۔ 2 سونے سے پہلے درود شریف، درود ابراہیمی 33 مرتبہ پڑھ۔ 3 آیت الکرسی، 1 مرتبہ پڑھ کر گھر میں تعویذ کا انتظام کریں۔ 4 نیند میں تقسم رحمت، کوئی صدقہ جاریہ جیسے پانی کا کنواں کوئی خیراتی کتاب
کے لیے نیت کریں 11 مخصوص اعمال ذوالقدہ میں روزہ 11 اور 12 ذوالقدہ کے روزے رکے مستحب ہے کہ کم از کم 2 روزے رکھے جائیں حج کی تیاری اگر آپ حج کے سفر کی نیت رکھتے ہیں تو اپنے مالی اور جسمانی حالات کا جائزہ تعلم وسع اہل علم سے سوالات کریں اور علم دین کو فروغ دیں سلامتی کی نو اس مقدس مہینے میں جہاد کے بجائے امن اور امان کی تاکید ہے اب عالمی امن اور مسلمانان عالم کے لیے خصوصی دعا کریں نتیجہ ذوالقدہ کے یہ روزانہ اعمال مومن کو روحانی بلندی اور دل کی سکونت فراہم کرتے آوان اعمال کو بیک وقت پورا کرنا کبھی آسان نہ ہوتا مگر تدریجی انداز میں اپنی روٹین میں شامل کرنا باعث برکت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ کی قدر کرنے اور اپنی رحمتوں سے نوازنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تعارف ذوالقدہ اللہ کے مہینوں میں خاص مقام رکھتا ہے یہ 4 مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے جسے حرام مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے یعنی اس میں جنگ جائے گڑا منع ہے اور عام اعمال میں اجر و ثواب کی مزید وسعت ہے اسے حج و عمرہ کے اہتمام سے پہلے کا نازک موقع کہا جاتا ہے اس ماہ میں چاہتا ہے کہ مومن اپنی روحانی تیاری مکمل کرے توبہ و استغفار میں مشغول رہے اور نیک اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کریزل میں ذوالقدہ کے 30 دنوں کا ایک روزانہ شیڈول پیش کیا جا رہا ہے جسے باقاعدگی سے ادا کرنے سے انشاءاللہ آپ کے اعمال کا وزن بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا وسیلہ بنے گا روزانہ اعمال کا شیڈول دن اول 1 تسبیح الکرسی صبح کے وقت تسبیح الکرسی 1 مرتبہ پڑھیں 2 صدقہ کم از کم 1 مرتبہ چھوٹا سا صدقہ کریں 3 دالفی عافیت اللوئے آفنی فی بیڈنی او 10 بار پڑھیں 4 نماز تہجد رات میں 2 رکعت تہجد ادا کریں 5 استغفار 100 مرتبہ ستغفرہ العزم ای پڑھیں دن دوم 1 قرآن خوانی سورت الداخان کا مطالعہ 2 دارود شریف 300 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ 3 روزہ مستحب اگر استطاعت ہو تو دیما روزہ رکھ 4 تسبیح فاطمہ 34 3 مرتبہ پڑھ 5 دعائے جامعہ دعا کے اختتام پر آواسے ای پڑھ کر مانگے دن سوم 1 سورت سوئے بعد نمازن صبح تلاوت کریں 2 صدیقین کی نماز 2 رکعت بعدن عصر ادا کریں 3 صدقات ناداروں میں کھانا کپڑے تقسیم کریں 4 استغفار 200 مرتبہ استغفار پڑھیں 5 دعا امام زمانہ عربوئے العالمین کے ساتھ مخصوص اذکار پڑھیں دن چہارم 1 سورت مریم 1 بار شروع سے آخر تک پڑھ 2 دعا تعارف بعد نمازن فجر خصوصی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پڑھیں 3 نماز شکر 2 رکعت شکر ادا کریں 4 تسبیح حسنہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں 5 والدین کے لیے دعا 50 مرتبہ نربن اغفنر النویل دے ہوئے پڑھیں دن پنجم 1 سورت فرقان پہلی 5 آیات کثرت سے پڑھ 2 روزہ مستحب اگر ممکن ہو تو رکھ 3 صدقہ جاریہ پانی کتابیں صدقہ کریں 4 اذکان صبح مکمل اذکار پڑھ 5 تہجد 2 رکعت تہجد بعد از نصف شب دن ششم 1 سورت مو صبح کے وقت تلاوت پر خلوص 2 درود و سلام نمازن جمعہ کے بعد درود خاص پڑھ 3 نماز عطا 2 رکعت بخشش کے لیے ادا کریں 4 استغفار 150 مرتبہ پڑھ 5 والدین کا صدقہ ان کی مغفرت کے لیے صدقہ دن ہفتم 1 سورت سب مکمل تلاوت 2 تسبیح القندری 100 مرتبہ الحمدللہ ای پڑھ 3 روزہ دیما اختیاری 4 دعائے کمیل ہفتہ کی رات پڑھیں 5 صدقات خفیہ بغیر کسی کو بتائے صدقہ دن ہشتم 1 سورت تاہ چند آیات پڑھ کر غور کریں 2 دعائے عشرہ مختصر دعائیں پڑھیں 3 سورت واقع نماز مغرب بعد تلاوت 4 تسبیح الکبیر 34 3 مرتبہ 5 نماز حاجت 2 رکعت ادا کر کے حاجت مانگیں دن نائم سورتس 1 مرتبہ پڑھ 2 درود کامل 500 مرتبہ پڑھ 3 نفل صدقہ کسی ضرورت مند کی مدد کریں 4 استغفار 100 مرتبہ ربن اغفنر وارحمت پڑھیں 5 نماز تہجد 3 رکعت ادا کریں دن دہم 1 سورت دخان مکمل تلاوت 2 تسبیح حضرت فاطمہ 34 3 دعا ندب القبر پڑھ کر قبر میں ہونے والوں کے لیے مانگی 4 صدقہ جاتی کتب کسی فقیر کو کتاب دیں 5 نماز شف و وتر 2 رکعت شف 1 رکعت وتر ادا کریں دن ازدہم 1 سورت مائدہ
مختصر تلاوت 2 دعائے امام حسین مخصوص دعا پڑھ 3 تسبیح 100 مرتبہ سبحان اللہ وبامد 4 استغفار 100 مرتبہ 5 نماز تہجد 2 رکعت دن 2 دہم 1 سورت احزاب چند آیات درود 200 مرتبہ 3 صدقت کسی بیمار کی خدمت 4 تسبیح لا الہ الا 100 مرتبہ 5 دعائے کمیل 30 منٹ پڑھے دن تیورا الفاماؤ الکتاب سورت فاتحہ 100 مرتبہ 2 رکعت نماز تہجد 3 سواد دقت فی سبیل اللہ مالی وقت صدقہ کریں 4 استغفار 300 مرتبہ 5 دعا یونسیہ پڑھیں دن 14 1 سورت بقرہ آیت الکرسی 3 مرتبہ 2 تسبیح اعلیٰ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ 3 درود پاک 400 مرتبہ 4 صدقات خفیہ 5 نماز تہجد 4 رکعت دن 15 1 سورت کہف پوری سورت 1 مرتبہ 2 تسبیح الکرسی 1 مرتبہ 3 دعائے میسم تمار پاڑ 4 صدقات جاریہ 5 تبسم و تسلیم نماز مغرب کے بعد دن 16 1 سورت فتح تلاوت 2 تسبیح سبحان اللہ 100 مرتبہ 3 درود خاص 4 استغفار 150 مرتبہ 5 نماز شف و وتر دن 17 1 سورت مجادلہ چند آیات 2 صدقہ فقرہ 3 2 رکعت نماز حاجت 4 درود ابراہیمی 200 مرتبہ 5 دعا امام زمان حدن اٹ ارہ 1 سورت احزب مفصل تلاوت 2 نماز استسقا کا اگر ضروری ہو 3 تسبیح حسنہ 100 مرتبہ 4 صدقات 5 نماز تہجد دن 29 سورت نور پڑھیں 2 دالفی سبا و ماسا مکمل اذکار 3 درود پاک 300 مرتبہ 4 استغفار 200 مرتبہ 5 نماز شکر دن 30 قرآن ختم پورا قرآن پڑھ کر ختم کرنے کی کوشش 2 تسبیح 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ 3 صدقات مان مبارک کا اختتام صدقہ جاریہ سے کریں 4 نماز تہجد کم از کم 2 رکعت 5 دعائے ختام مختصر دعا اللہ کا شکر ادا کر اختتامہ ذو القدہ کے یہ روزانہ اعمال ایک رہنما شیڈول ہیں تاکہ آپ ماہ بھر اللہ کے قریب رہیں اور روحانی سکون حاصل کریں کوشش کریں کہ نیت خالص رکھیں تسلسل کے ساتھ عمل کریں اور ہر روز کم و بیش مذکورہ اعمال کو اپنے معمول میں شامل کریں اللہ تعالیٰ قبولتن اعمال اور مغفرت گناہوں کا وسیلہ بنائے والویا علما